الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اتنی محبت سے پڑھنا ہے اور اتنی توجہ سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھیں چونترا بیٹھ کے، لیکن آپ کا پڑھا ہوا آپ کو مدینہ پاک لے جائے. اور درود پاک میں اتنی طاقت ہے، یہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ دعا کریں اور آپ دعا میں اتنا روئیں کہ آپ کے آنسوؤں سے سیلاب آ جائے. لیکن اگر آپ کی دعا کہ اول اور آخر درود پاک نہیں ہے تو دعا ادھر ہی پھرتی رہے گی. لیکن اگر دعا کے اول و آخر درود پاک ہے تو پھر اس میں اتنی طاقت ہے، یہ آپ کی دعا کو عرش الہی تک لے جائے گا. میں کہتا ہوں اگر یہ دعا کو عرش الہی تک لے جاتا ہے تو کیا آپ کی اور میرے تصور کو مدینہ پاک نہیں لے کے جا سکتا؟ لیکن کیونکہ پڑھتے نہیں توجہ سے ادھر، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کیمرے میری طرف ہیں، اگر کوئی آپ کی طرف ہو تو میں کہوں چلو آ کے آپ پہ دیکھ لو. کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. مثلا پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سید، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ، پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ. اس لیے بھائی پہلے جو ادھر ادھر دیکھنا ہوں نا دیکھ لیا کرو، لیکن جب آپ کا ذکر مبارک کرو پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، پھر کوشش کیا کرو کہ انہی کو دیکھا کرو. یہ میرے حضرت صاحب کے پاس نا کوئی بندہ آیا کہ عرض کرتا ہے حضور رزق میں بڑی تنگی کا سامنا ہے تو کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ویلیا روز 100 باری استغفار کرنی. تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور میں کئی 1000 باری پڑھ چڑھیا تو کچھ نہیں ہویا تو 100 بار نہ کی ہونا. آپ نے فرمایا تو پڑھ ہی چھڑیا نا، میں تینوں کرن لو کہنے. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کرتے، وہ آپ کبھی دیکھیے گا ہمارے پاس بھی وہ بہنیں آتی ہیں حضرت صاحب بڑی پریشانی ہے تو ظاہر ہے خود سے تو ہم نے نہیں کچھ بتانا، جو پیچھے بزرگوں نے بتایا ہم اسی کو رپیٹ کر دیتے ہیں. بہن جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھو، وہ 2 دن بعد پھر آ جاندی ہیں. وہ مصباحی صاحب پڑھے یا کچھ نہیں ہویا تو میں کہتا ہوں بہن جی تسی اے سی لا کے کلینہ تے بہ کے اگربتیاں بال کے تے سامنے لاچیاں رکھ کے نا گپا مار دیں پڑھے. ایک باری پڑھ چھڑ دیاں حضرت یونس علیہ السلام ہر کام ہو جانا سی. تو ہم بس ایسے ہی ہے. وہ استغفار بھی ہماری یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے استغفار نا. لیکن وہ جو بزرگ کہتے ہیں جو ہم استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر ایک بار استغفار کرنی چاہیے. استغفر اللہ وہ پائی تو اللہ کو معافی منگنے یا معافی انج منگی دی. ندامت کدھر ہے، شرمندگی کدھر ہے، ایسے معافی مانگتے ہیں. اللہ حضرت بے اولادی کے لیے بزرگوں نے بڑا اس کو مجرب لکھا، استغفار رزق کے لیے بڑا مجرب لکھا. لیکن تو اگر معافی مانگ رہا ہے پھر انداز بھی تو معافی والا ہو. اس لیے اتر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ بس انداز نہیں ہمارے، انداز سیکھو پھر موجیں کرو. میرے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کو خاص میرو دے سارے نا خاص نے. اللہ خود نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے خاص سارے نام دے سونے نے. وہ تو نہیں سونا ہے، تو سونے طریقے نہ نہیں لینا ہے. سارے نام جو مرض لو بس سیکھ لو کسی سے. پھر دیکھو یہ نام مبارک حضرت کرتا کیا ہے. وہ لکھا ہے حضرت نے شیخ کہتے ہیں کہ حضرت جنید کا مبارک زمانہ تھا تو وہ بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا. حضرت جنید کہتے ہیں اور فرماتے 17 بندے پھڑ کرتے. کیونکہ حضرت آج ہم میں 1000 فرق ہے، چہروں میں فرق ہیں، داڑھیوں میں، پگڑی کسی کو ننگے سیرے کو ٹوپی والا ہے، اگر پگڑی ہے کپڑا وکھرا، باندھنے کا سٹائل وکھرا، کپڑوں کے کلر بڑے. تو تب تقریباً داڑھی شیف سارے رکھتے تھے، پگڑی تقریباً سارے باندھتے تھے. یہ میرے دیکھتے دیکھتے ہوا ہے. نہیں تو حضرت تقریباً سارے اندے سران تے پگاؤں نہیں ہے. لوگ اچھا نہیں تھا سمجھتے ننگے سر. ٹھیک ہے تو اب تو فیشن ہے جی، اب تو لوگ محفلوں میں بھی ننگے سر ہی آ جاتے ہیں. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. شادی کارڈ آتا ہے کچھ نہیں لکھا ہوتا، کسی نے نہیں لکھا ہوئی نویں کپڑے نہ پا کے اندر نہیں آن دینا، لیکن پا کے جان دینا. شادی کارڈ پہ ہر بالکل نہیں لکھا تھا جی نہ کے نہ آئے تو اسی اندر نہیں آن دینا.
روٹی نہیں ملنی ہے. کہیں بھی نہیں لکھا کہ نئے جوتے پہن کے آنا, چل نہیں تو پرانی پالش کر کے, کچھ ایک کل نہیں لکھی ہے. دلہا دلہن کا نام, امی ابے کا نام, کہاں سے جلیں گے, کہاں جائیں گے, نکاح کتنے بجے ہے, کھانا, بس. لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن جب باری آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی, کوئی چاہ ہی نہیں ہے. نہ کسی نے ویس کوٹ پائی ہے, نہ کوئی ناتا ہے, نہ کسی نے خوشبو لائی ہے. بس ایسے ہی آ گئے سارے کے ساتھ. چاہ ہی مک گئی حضرت. سارے چاہ لوگوں کے لیے, سارے چاہ لوگ. اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئی, کوئی چاہ ہی نہیں رہا. جی مولوی تسی سختی کر دے تو بھائی ویاواں تے بھی پا کے جایا کرو جڑے مسجد چ پا کے آندے ہو. لوکاں لئی ٹینشن, تے جو اللہ دی واری آئی کوئی چاہ ہی نہیں رہا. پھر قرآن میں ایویں تو نہیں نا, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, تسی اللہ دی انہیں قدر کیتی نہیں جویں کرنی چاہیے. قدر ہی نہیں کوئی. میں سب پیچھے بھی رونا رو, قدر کیا کریں, کیڑے کیڑے رونے روئی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, کیڑے کیڑے رونے روئی. آپ کا بھی حضرت روز گواہ ہے, میرا بھی روز گواہ ہے. یہ آج تیسرا سبق سنا رہا ہوں, ایک ابھی رہتا ہے وہ بھی جا سناؤں گا. کوئی چاہ نہیں جی. ہر محفل میں کسی نہ کسی کے لیے فرمائش ہو جاتی ہے. کوئی ماں کی کر دیتا ہے, کوئی ابو کی کر دیتا ہے, کوئی حضور غوث اعظم کی کر دیتا ہے, کوئی بابا صاحب کی کرتا ہے. ایسا 20 سال ہو گئے میں نے نہیں دیکھا کدی کسی نے اٹھ کے وہی بھی کیتی ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں اور کہی جائیں یس سر, بس ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, عاشقان رسول. تے جی حضرت صاحب ویکھیے تے حالات ہے نہیں کہ اب کبھی اس کی فرمائش بھی کسی نے کی, میں نے نہیں دیکھا. کوئی نہیں اس کی فرمائش کرتا کہ ابھی کسی نے اٹھ کے کہا ہو جی 2 شعر. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, سب تو بڑا ذکر قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا, کثرت نہ کرنا. اب یہ بھی ایک ایشو ہے نا, لگتا ہے مصباحی صاحب مٹھے مٹھے دیوبندی ہوندے نے, جائیے تو جائیے کتے. لیکن جو مرضی آکھو جی, سانو جو آرڈر ہے, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, تسی جو مرضی آکھو. ہاں عقیدے چ جے تسی کو ڈنڈی ویکھو پھر گل کریو میرے, میں اپنا درد رو رہا. حضرت صاحب کوئی اس کی فرمائش نہیں کرتا. حضرت صاحب میں نہیں دیکھا. اور یہ نہیں کہ لکھا نہیں ہو, ایسا ایسا سونا لکھا ہے یار. اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تو نہیں لکھا تھا کہ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اعظم چشتی صاحب نے یہی لکھا سی, ان ڈٹھے ہاں جیتی تانگ دلانی, ہتھ بن ملے ہوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جگ, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری. اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہے. لیکن یہاں کھڑے ہیں حضرت صاحب, اب اس کی فرمائش ہوئی, میں نہیں یہ کیا, اتنا بھول گئے. اللہ دی فرمائش کوئی نہیں کرتا. اللہ وہ قرآن میں کیا کہا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, وہ اپنے رب وال رجوع کرو. اگر اپنے خلیل کی صفات بیان کی تو اللہ کیا بیان کرتے ہیں اپنے خلیل کے لیے, فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. میرے ابراہیم حلیم سن, میرے ابراہیم بڑی آزاری کرنے والے سن, تے میرے ابراہیم میرے نال بڑی لو لاؤن والے سن. لیکن یہاں حالات یہ ہیں کہ فرمائش بھی وہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اپنے رب وال دوڑو. لیکن کیا ہے ادھر تے فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. لیکن ایتھے کی حالات میں وہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے. لیکن ایتھے حالات ہے نہیں, وہ فرمائش ہوئی
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایسے رنگ بنے کہ حضرت تو وہ بس سیکھ لو حضرت کسی سے. اور اس وقت حضرت بڑی ضرورت ہے کہ حضرت جڑے ایک فکر تے ہیں کم از کم اسی ایک ہو جائیے تو بچا لئیے. نہیں تو حضرت ہمارے سامنے وہ میرے حضرت صاحب سے وہ کہا کرتے تھے کہ ہی بس شناختی کارڈ دیں مسلمان دکھے دیں، باقی اسی صرف شناختی کارڈ دیں، باقی تو پتر جدے سے مسلمان شروع ہوتا ہے ہم ادھر ختم ہو جاتے ہیں. حضرت میں حضرت دیکھ کے بہت گھبراتا ہوں حضرت، یہ کیا حالات بن گئے ہیں حضرت. اللہ جس محبت کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی منو بابا صاحب نہ بڑا پیار ہے، کوئی کہتا ہے منو حضرت خواجہ غریب نواز نہ بڑا پیار، کوئی کہتا ہے جی میں عاشق حضور غوث اعظم ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں محب علی پاک ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے صدیق اکبر سے بڑا پیار ہے. تو حضرت ان ساری محبتوں کا جو حاصل ہے، ثمر ہے، پھل ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے، کیونکہ یہ ساری محبتیں آپ کو اسی محبت کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ساری محبتیں آپ کو اسی محبت کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ پھل کدھر ہے حضرت. میں دوسری جگہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم سیکھتا رہتا ہوں. ہمارے گھر مہمان آئے تو وہ کیک شیک ساتھ نا وہ شامی جو ہوتے ہیں نا شامی کی ٹکیاں وہ بھی رکھی، تو حضرت ذرا اس طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے. تو میں نے سمجھا کہ شاید حضرت اس لیے نہیں توجہ کر رہے کہ بازار کے. تو میں نے عرض کی میں حضور آپ دی تھی نہیں بنائے نے کار دینے وضو کر کے بنائے نے دروشی پڑھ دیں بنائے نے تو کچھ چلو سانو برکت دے چھوڑو تھوڑی ساری. تو کہنے لگے میں کہیں گیا تو وہ تل تھے پڑے تو میں نے نا ذرا تل وہی کھا لیے. تو ظاہر تل گرم ہوتے ہیں بڑے زیادہ، تو کہتے ہیں وہ کھانے سے نا میرا گلا اور منہ پک گیا، تو ظاہر ہے اس میں مرچ ہے تو پھر مجھے تھوڑی تکلیف ہوگی تو میں اس لیے نہیں کھا رہا. تو میں نے کہا تلوں کی تاثیر کیا ہے کہ بوتے کھاؤ تے تو پھر علی دی بھی تو کوئی ساڑھے کوئی تاثیر لبنی چاہیے تھی. پھر حضور غوث اعظم کے ذکر مبارک کی کوئی تاثیر ہم میں سے نظر آنی چاہیے تھی نا یار، لیکن تاثیر تو پتہ نہیں کتنے گئی ہے حضرت. حال یہ ہے کہ اب اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. 20 سال میں میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی اٹھیا ہوئے اور انہیں کیا ہوئے وہ بھائی سارے دی شان ہو گئی تو چلو کوئی 2 شعر وہ دی بھی شان. نہ نقیب صاحب پڑھتے ہیں نہ خطیب صاحب پڑھتے ہیں، اور بس حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بس کوشش کرو کہ سیکھ لو کسی سے، پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کرتا کیا. چھوٹے چھوٹے حضرت لفظوں کی بڑی تاثیر ہے. آپ دیکھ نہیں رہے یہاں ایویں بندوں نے نا اپنے وہ گاڑی کے ساتھ پلیٹ لگائی ہوتی ہے ایڈوکیٹ، پاویں کدی کچہری بھی نہ گیا ہو، لیکن کیونکہ لفظ تاثیر رکھتے ہیں حضرت. اس کا پھر تاثیر یہ ہے کہ پولیس والے نہیں روکتے، بھائی وکیل ہیں گل پانا ہے. یہاں بے تحاشا لوگوں نے اپنے وہ گاڑی پہ حضرت پلیٹ پہ لگایا ہوتا ہے پریس، پاویں اخبار بھی نہ پڑھنا آتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کی تاثیریں ہیں PREES پریس ADVOCAT ایڈوکیٹ تو قربان جاؤں پھر انہوں نے نام دی کی تاثیر ہوئے گی. پھر ان کے ناموں کی تاثیریں کیا. صرف اتنا کرو کہ سیکھ لو کسی سے بیٹھ کے حضرت، پھر دیکھو حضرت. اور فرماتے ہیں وہ قتل ہو گیا نا، تو آپ فرماتے ہیں وہ جس بندے نے قاتل کو دیکھا قتل کر کے بھاگتے ہوئے یا پولیس والے اس کو لے کے نکلے تو وہ جو اس جیسا نظر آیا اس نے کہا ایویں ہو جدا یہ ایویں ہو جدا ایویں وہ پھاڑ کرتے حضرت. آپ فرماتے ہیں ایک پردیسی جو اس وقت گزر رہا تھا اس نے کہا یہ بھی ویسا ہی ہے، وہ بھی در لیا گیا. آپ فرماتے رات تک ایسے ہوا کہ وہ جو 16 تھے نا ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا، وہ کلا ہی رہ گیا. اس کو پتا تھا کہ مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں. آپ فرماتے اس نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں، عالم الغیب والشہادہ تیری شان ہے. لیکن وہ جو 16 چلے گئے ہو سکتا ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا. میں تو بغداد چ پرونا ہاں مسافر ہاں، کوئی حمایتی نہیں سفارشی نہیں جانن والا نہیں ضامن نہیں.
اس لیے میرا مہتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ حضرت جی کسی نے پکاریا ہوئے، کام تو پہلی بار ہی ہو جاتا ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں بس یہ بھی رب کی ذات کا رنگ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کو تھوڑا اور منگے۔ کسی نے حضرت اس طرح پکارے آئے، کام تو پہلی بار ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی اس ذات کا رنگ ہے، اس کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ اور مانگے۔ وہ بار بار یہی عرض کرتا رہا، میرا مہتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو۔ اور یہی پتر بزرگوں کا سب کی تعلیم یہی تھی، میاں صاحب نے بھی تو یہی کہا، فرمایا مانگت کولوں منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے۔ ان دنیا داروں نے کیا دینا یار، یہ تو خود سوالی ہے۔ بار بار پھر ہوا دریائے رحمت جوش۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہارون اپنے بستر پہ لیٹا خواب خرگوش کی مزے لے رہا، بستر ہلا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا، کان میں آواز آتی ہے، اوے ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں وہ اللہ کا بندہ رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کرا۔ ہارون مارے چاؤ کے، نہ اس نے سر پہ کچھ پہنا نہ جوتا پہنا، اسی طرح بھاگا، جا کے جیل کھلوائی اور ایک ایک کمرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو وضع میں قطع میں اللہ کا دوست اللہ کا ولی نظر آئے۔ پھر تلاشی لی، نہیں ملا، پھر تلاشی لی، اس نے کہا بھیجا گیا ہے لیکن بندہ کوئی نہیں ایسا، کیونکہ وہ ادھر تھا اور پولیس والوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے، ان کو نہیں پتا وہ کلا ہوتا ہی، اس لیے اس کو ادھر کوئی نہیں لے کے گیا۔ وہ ہارون خود ہی ٹہلتا ٹہلتا نہ گیا تو کانوں میں آواز آئی، تو جاننا ہے کہ میں قتل کیتا نہیں، ویڑے 16 ٹر گئے، ہو سکتا کو قاتل کسی دا میتی سفارشی جاننا اللہ زامن آیا لے گیا، میرا تو کوئی بھی نہیں، اس لیے میرا میتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، دروازہ کھلوایا، سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، سوتا بادشاہ ہی ٹھوا لے، ہم پکارتے نہیں اس کو، میں بڑا ہی ڈاڈا ہے، سوتا بادشاہ ہی ٹھوا لے، چل اس کو لے گیا، کہا آرام کر، فجر چ ملاقات، فجر کٹھی پڑی، وزیر کو بلایا، کہ لے جاؤ نواؤ تو آؤ، سونے کپڑے پواؤ تو میرے دربار لے کے آؤ، اور دوسرا پورے بغداد میں اعلان کرواؤ، آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، منگدہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مانگتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو نماز کر پڑھ کے نہ بھاگتے ہوئے دیکھا، دعا نہیں کی تھی کوئی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ہوئی تیرے کا سارا کچھ ہی ہے، کچھ ایسا نہیں جو تو اپنے رب سے مانگتا، تو دعا کیے بغیر ہی جا رہا ہے، وہ میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں، مانگتا ہی کوئی نہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا، کوئی پکارتا ہی نہیں اس کو، لو بس اتنا کر لو، کسی کے پاس بیٹھ کے اس کا نام لینا سیکھ لو، پھر دیکھو کیا کرتا ہے۔ امام یافعی نے لکھا ہے اس کو، رود الریاحین ہے، فرماتے ہیں کوئی مولانا تھے، وہ جو میاں جہی سارے ڈرے ڈرے گل ہی نہیں کرتے کوئی، انہوں نے چوک کی تھی، وہ ہارون جو ہے وہ بندے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے جا کے بتا دیا، انہوں نے کہا یہ مولوی اور نے گل کر چڑی پڑ کے، انہوں نے کہا پھڑ لے ہو مولوی اور پکڑے گئے، اس کو اتنا غصہ تھا، لکھا ہے اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروایا، جیل میں بھی نہیں ڈالا، اس کو یہ تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے حضرت کی شہادت ہو جائے۔ امام یافعی نے لکھا ہے کہ وہ صبح جب آ کے بیٹھا نا تو سپاہیوں نے آ کے بتایا کہ وہ جڑے مولوی صاحب کا ڈبے چ نہیں بند کیتے، انہوں نے کہا وہ باغ چ پھر دینے، بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا،
انہوں نے کہا ماپے ویکھے نے, انہوں نے کہا ہن بھی باغ چی نے, کیا ہو, پھر پھڑ لیا, پھر پکڑے گئے. اب امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی, علامہ بدر القادری صاحب نے ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں جو آپس میں گفتگو ہوئی نا امام یافعی کی, تو حضرت نے اس کو ترجمے میں بھی اسی طرح لکھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس کو تھا کہ میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا ہے, تو اس لیے اس نے آتے پہلا سوال کیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب تانوں ڈبے جو کنے کڈے. آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. وہ پھر کہتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب کیونکہ ہارون بھی فاضل آدمی تھا, وہ سمجھ گیا بات کو, تو امام یافعی نے لکھا ہے کہ اس اپنا سر پکڑ کے کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. یہ تو پتر بس دعا کرو کہ ہمارا علماء اہل سنت کا کو پتر آپس میں اتفاق ہو, اتحاد ہو, ہم کو سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوئی لائحہ عمل بنائیں. جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, اس کے مطابق کوئی لائحہ عمل بنائیں, اپنے اسٹیجوں کو سیدھا پدرا کریں. ایسا بہت محفلیں ہیں, لیکن غصہ نہ کیجیے گا کیونکہ آپ کا تو کم ہے, بوتا تو میرا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر 100 محفلیں مثلا آج ہوئی ہیں تو حضرت 5 تو بیان میں کیتا ہے نا, میرا بوتا بیان ہے. حضرت سیدھے لوڑ کچھ لے کے جائیں. حضرت محفلیں اتنی محفلیں, لیکن رزلٹ یہ ہے کہ سڑک پہ حضرت جو کولر پڑا ہے اس کے اوپر 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس ہے, سنگلی نہیں ہم اتروا سکے. سنگلی ہم نہیں اتروا سکے. حضرت میں حضرت وہ اتنے اترتے ہیں اسپیشل حضرت نے کیا جتی حضرت دھیان کری, کیونکہ مجھے بچوں کی امی نے یا وارننگ پہ ہوں میں, انہوں نے کہا جی اے گوا کے آئے تھے گھر آنا, تو چنگا کام پڑے جتیاں چکان جانا. کیا کریں حضرت صاحب, میں دکھ سے آپ کو بتانے لگا. میں جب جمعے کے لیے اپنی مسجد میں جاتا ہوں تو جوتی گاڑی میں اتار کے جاتا ہوں, کیونکہ میں وارننگ تے ہیں. بچیاں دی امی نے کہا جدن ہے چکی گئی تو جہاں تو لب کے لے آئیو تو پھر واپس آئیے, تو ہی چنگا کام پڑے ہے بھائی. کیا کریں پتر, تکلیف تھے ہمارے. اتنی محفلیں کہ ہم قوم کو یہ سوچ نہیں دے سکے چلو پتر چکنی تو باہروں ہی نہیں چاہیے دی, لیکن کم از کم اللہ دے کروں تے نہ چکوایا کوئی. چلو قوم کی اتنی سوچ ہو جاتی ہے حضرت, تو کہیں نہ کہیں پتر قصور میرا بھی ہے اس میں. محفلیں بہت ہیں, کوئی موضوع قرآن کریم میں حضرت صاحب کہیں کوئی کلام مجید کی بے ادبی نہ ہو جائے کہ کیا میں بولوں, موضوع حضرت چھلکے پہ مار دینے قرآن کریم. لیکن ایسے لگتا ہے اہل سنت کے پاس صرف 2 موضوع ہیں, ایک کلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور وہ بھی ادا اگے نہیں پڑھنا الذین آمنوا وکانوا, جننے ننگے, جننے بے نماز, جننے پنگی, جننے گالاں کڈن والے سارے ولی بنا چھڑے حضرت. اب اہل سنت کے سر پہ کیسے کیسے ولی مسلط ہیں حضرت صاحب, جی کیسے کیسے ولی مسلط ہے ہمارے سروں پہ حضرت. لیکن قصور کیونکہ میرا ہے, خود ہی آدھا موضوع بولا ہے حضرت. پہلی آیت شان ولایت, اگلی آیت معیار ولایت. معیار ولایت دسے ہی کوئی نہیں, شان ولایت ہی دسی. ان کیڑا کیڑا ولی بنے ہیں حضرت, اور وہ اہل سنت کے ساتھ کیا ظلم کثیر کر رہے ہیں پھر حضرت. لیکن قصور میرا ہے حضرت, دسے ہی ادا حضرت. موضوع حضرت ٹھاٹھے مار رہے ہیں موضوع حضرت, لیکن کیا حضرت صاحب رونا روئے. میں پیچھے بھی حضرت صاحب بڑی باتیں ہیں میں تو کیمرے میں نہیں کرتا, کیونکہ باتیں میرے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. اگو پچھو کٹو تو پھر مصباحی صاحب دی تڑنکڑی شروع ہو جائے. بادشاہ لوگ ہیں ہمارے جی, کوئی فون کر کے نہیں پوچھے گا میں کون سا کینڈا رہتا ہوں کہ مصباحی صاحب ہے تڑی گل آئی ہے کس طرح ہے. کوئی نہیں جی, ماں نو گالاں, پیو نو گالاں. ایسا کبھی دیکھا آپ نے کو دیوبندی فضل الرحمان کے خلاف بولتے ہوئے؟ ایویں نہیں حضرت صاحب, وہ انج جان دے دیتے. کبھی آپ نے کوئی دیوبندی دیکھا طارق جمیل کے خلاف بولتے ہوئے؟ سانو حضرت جی وہ منڈے جنہیں مستنجا نہیں کرنا آتا, وہ بھی بہ کے ساڑیاں پگاں لاندے تے کمیزاں, بڑے کام کرنے, بڑے کام. ناصر مدنی اب سپیکر لگا ہے, میرا نمودے نہ متھا لگ جائے گا. کبھی دیکھا کسی کو غیر مقلد کو اس کے خلاف بولتے ہوئے؟ کی نہیں حضرت انہیں کر چھڑیا پڑھ کے, نہیں بول دے. جو بھی ہے تو ساڈا ہی ہے, یہ ساڈے مسلک دا نام زندہ ہے, اسٹیجاں تے بندہ ہے, اور اسی بس انتظار کرنے ہیں کہ کوئی گل ہوئے اور پھر اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت رہی ہے. دیکھ لو کتنا بڑا معاملہ ہو کے گزر گیا, لیکن صرف وجہ کی ہے کہ
ہے نہیں ساڈے کول سب کسی دی ضرورت ہم جماعت ہیں ہم گروہ ہیں ہم کثرت میں ہیں حضرت ہم کو قلیل ہیں حضرت ہم کثیر ہیں بڑے لیکن صرف وجہ کی ہے اتحاد کوئی نہیں ہے کتنا بڑا حضرت سڑک کے اوپر حضرت کس طرح لیکن صرف اقبال کے ایک بہت طرح اپنے معاملے سے کر دیا بڑی باتیں حضرت میں پیچھے بھی درد رو کے آئے ہوں اپنا حضرت میں رمضان میں نا حضرت گیا ایک جگہ بیان کرنے کے لیے میں وہ گاڑی کھڑی کر کے نا تو میں گاڑی سے اتر رہا ہوں میں جانتا ہوں دیوبندی مولوی ہے حضرت وہ کہیں گزر رہا تھا ہماری مسجد کے سامنے سے حضرت میرا بیان تھا وہ سیف الملوک پہ پڑے نا اندر کو بندہ ہے تو وہ گزر رہا تھا تو وہ جو بچے باہر کھڑے تھے نا کوئی 4 5 6 بچے ان کو کھڑا کر کے پتا کیا کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے رمضان وچ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی تسی رمضان وچ بھی قرآن نہیں پڑھتے کوئی وہ ہمارے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ اندر رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی وہ تسی رمضان چ بھی نہیں قرآن پڑھتے ہے تسی رمضان چ بھی چلو 11 مہینے تو تسی سیف الملوک ہی پڑھی نا وہ رمضان چ قرآن پڑھ لو اللہ اس کی جو نیت تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا لیکن سٹ تے کر گیا نا صحیح کر کے اسی لیے تو حضرت یونیورسٹیوں والے جو بچے ہیں وہ ہم سے بھاگی ہیں حضرت کیونکہ اب وہ والا دور نہیں کہ حضرت کتابیں صرف میرے کو ہی نے اب بھاجی گوگل میں جس مرضی کتاب کا نام لکھو گوگل پوری کتاب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا میرا حضرت بچہ ہے بڑی مجھ سے اس کی محبت ہے آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا ہے حضرت آپ کو پتا پنجاب یونیورسٹی کا ماحول ساڑھے والا نہیں جمعیت ہے سارے وہی ہیں حضرت وہ اکثر کئی معاملات میں مجھے اس نے کہا کہ حضرت کچھ تصوف پہ کتابیں مجھے بتائیے میں نے جو تھیں میں نے وہ بتائیں اس کو کتاب الاخلاص فصوص الحکم ایسی ساری اور میں نے اس کو نام لکھایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فیوض غوث یزدانی فیوض یزدانی بھی کہتے ہیں فیوض غوث یزدانی بھی کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں حضرت وہ رات کو کئی کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا حضور غوث پاک سے عقیدت اس لیے اس نے سب سے پہلے فیوض غوث یزدانی کھولی اپنے تھیسیز اپنے نوٹس بنانے کے لیے جب اس نے پہلا خطبہ پڑھا تو توحید دوجا پڑھیا توحید تیجا پڑھیا توحید چوتھا پڑھیا پنجواں پڑھیا اب چلے میں ادھر ہاتھ رکھ مجھے پتا کیا کہتا ہے فون کر کے مجھے کہتا ہے حضرت غوث پاک اتفاق عقیدے نہیں کرتے غوث پاک اتفاق عقیدے میں آپ کو بالکل سچ کہا کیونکہ جو مجھے کرتے دیکھ رہا ہے اور جو کتاب میں لکھا ہے وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار وہ سننی سن میں ذرا میں ادھر ادھر ہو گیا میں نے اس کو کہا مجھے کچھ لکھ کے نا مجھے بتا اس میں سے تجھے کیوں ایسا لگا ہے حضرت اس نے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں مبارک خطبے کا پی ڈی ایف لی اور تصویر بنا کے نا تو اس نے حضرت مجھے وہ تصویر سینڈ کی حضرت 5ویں مجلس یہ اس نے مجھے سینڈ کی ہوئی اور تھلے انہیں نشان لایا ہے حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں اپنے بیان میں فرماتے ہیں انت عبد عابق من مولاک تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے حضور غوث پاک دا بیان تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے اور پھر آگے غوث پاک کیا فرماتے ہیں ارجی الی اپنے رب وال واپس آ جا بچے جب کتابیں کھولتے ہیں تو اور وہ دیوبندی مولوی کیا کہہ رہا ہے بچوں کو وہ کہتا ہے رمضان وچ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا وہ تسی رمضان چ بھی نہیں قرآن پڑھتے کوئی بالکل بیٹا ایسے نہیں میں بھی انہیں محفلوں کا حصہ ہوں ایک بار تو دل کرتا ہے لیکن چھوڑنا حال تو نہیں آپ حضرت کبھی نکلیں اسلام آباد چلے جائیں پنڈی چلیں وہ جو بڑے بڑے فلیکس لگے ہیں ذرا ان کو بغور دیکھیے گا لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے آ رہے ہیں جی 8 بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے آ رہے ہیں جی 8 اور رب کا کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے آ رہے ہیں صرف جب حضرت جی اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا
تو ان پہ کیا گلا ہے؟ ان کو میں کیا کہوں؟ ان کو تو میں کچھ بھی نہیں پھر کہہ سکتا. جب اسٹیج والوں نے یہ سلوک کیا کتاب اللہ سے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی ہم نے قرآن کو نکال دیا، چلو ادب کرتے ہیں، رب کا کلام ہے. ہم یہی کہیں گے کہ اسی قرآن پاک میں کیا، چلو اب پھر رمضان تراویاں چ ملاقات ہوئے گی. 11 مہینے تہاڈا ساڈا کوئی تعلق نہیں آپس وچ. تراویاں آن گیاں تو پھر تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی، پھر تانوں ایک واری ہی ختم کراں گے. باقی تہاڈا ساڈا تعلق اللہ حضرت جس نے دلوں کا زنگ توڑنا تھا، جس نے دلوں میں انقلاب برپا کرنا تھا، وہ تو کتاب اللہ ہے، وہ تو کلام اللہ ہے. خود ہم نے نہیں بتایا کہ غوث پاک ساری رات ایک قرآن پڑھتے تھے، خود ہی ہم نے بتایا کہ حاجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. بایزید ایک قرآن، حضرت جنید ایک قرآن. حضور نبی علیہ السلام آپ نکلے ہیں دیکھنے کے لیے میرے یار میرے صاحب کیا کر رہے. ابو بکر آستہ قرآن، حضرت عمر اچھی قرآن، باہر بلوائی کھڑے ہیں حضرت تلواریں لے کے، حضرت عثمان اندر پڑھ کے آ رہے ہیں قرآن. حضرت بلوائی اندر آ گئے، پہلی تلوار اٹھی سیدہ نائلہ نے روکی، انگلیاں کٹ گئیں حضرت. پھر تلوار چلی حضرت عثمان پہ آئی، اور حضرت عثمان کا جو خون کا پہلا قطرہ گر رہا ہے، نیچے کیا ہے؟ قرآن. آج بھی توپ کاپی میں وہ قرآن شریف پڑا ہوا ہے. اور خون مبارک کس آئے پاک پہ گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. امام حسن پاک قرآن، امام حسین نزد قرآن، میرے مولا مرتضیٰ قرآن، میرے غوث پاک قرآن. لیکن بس حضرت جی شاعری میں گڈھا پھنس گیا امت کا. اور شاعری بھی وہ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں. ایک خاص معاملے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت حسان پاک کو فرمایا، حسان لکھ. حضرت حسان لکھ کے لائے، فرمایا ابو بکر نو چیک کرا، ابو بکر نو چیک. حضرت حسان کا کلام حضرت ابو بکر چیک کر رہے ہیں. اور ایتھے میں کہہ رہے ہیں اے میں راتی تازہ ہی لکھے، راتی میں تازہ ہی لکھے. تو پھر استادہ نے تازہ تازہ کر چھڑیا سارا کچھ. اس لیے حضرت جی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حضرت جی کوئی معاملہ نہیں جی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے راہبری رہنمائی نہیں کی. لیکن بس حضرت پھنس گئے ہیں. کہا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے بہت، لیکن دیکھتا ہی کوئی نہیں. اللہ قرآن دعوتیں دے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے اپنا کھانا ویکھ. ہاں جی، تربوز کا میٹھا اور خربوزے کا میٹھا اور کھجور کا میٹھا اور سیب کا میٹھا اور کدو کا ذائقہ اور شلجم کا ذائقہ اور پالک کا ذائقہ اور کریلا کوڑا کر چھڑیا، دوڑا میٹھا کر چھڑیا. کبھی نہیں ہوا کہ بیل کدو کی ہو نکل ٹینڈا ہے، کبھی نہیں ہوا. جگہ جگہ نشانیاں بکھری پڑی. قرآن دعوت دے رہا ہے. یہ سامنے بلڈنگ ہے، چھت ہے، کوئی ماں نے نہ پتر پیدا کیا ہے نہ ماں پتر پیدا کر سکے گی کہ چھت کے نیچے کچھ بھی نہ ہو اور چھت کھڑا ہو جائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بندے تیرا نکا جہا چھت پلراں تے کندھاں تو بغیر نہیں کھڑوندا. کدی ساڈا بھی تے ویکھ. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. تیرا ایک نہیں کھلوندا، اسی 7 کھلار چھڑے نے پڑھ کے. لیکن کون دیکھے مادیت پرستی میں ایسے الجھے. پہلے وڈے ہوئے جی میٹرک کرنا ہے کر لیا، ہوں ایف اے کرنا ہے کر لیا، ہوں نوکری لبنی لب گئی، ہوں ویاہ کرنا ہو گیا، ہوں منڈا ہونا چاہیے ہو گیا، ہوں کڑی ہونی چاہیے ہو گئی، سارا کچھ ہی ہو گیا. لیکن جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. کوئی عمر گزر گئی حضرت. بکھرے ہیں جلوے حضرت، جلوے بکھرے ہیں جلوے. وہ اقبال نے لکھا نا، اور جوید اقبال، وہ کہتا ہے اقبال باہر تھے، میں خط لکھے ابا جی میرے لیے ریڈیو لے کے آئی.
علامہ اقبال نے ریڈیو تو بھیجا کوئی نہیں، شعر لکھ بھیجے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اقبال کہندا پوچھ گلاب دے پھول نوں، تو ہرے رنگ دی ٹانی چوں نکلے ہیں، تو لال کیوں ہے؟ تو ہرے رنگ دی ٹانی چوں، تو لال کیوں ہے؟ تو کس طرح لال ہو؟ جی تو ہرے چوں نکلے ہیں تو تینوں بھی ہرا ہی ہونا چاہیے سی۔ اقبال کہتے ہیں پوچھ موتیے دے پھول نوں، تو ہرے ٹانی چوں نکلے ہیں، تیرے چینی خوشبو کیویں آوے؟ گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پر۔ اور کیونکہ پتر سب نو روشنی مدینہ طیبہ تو آئی، اس لیے لفظ وکھرے وکھرے تھے، بات سب کی ایک ہی تھی۔ یہی بات عارف کھڑی رومی کشمیر نے بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے، جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے، کچھ خاصے کو جامی، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے، پاتوں نہ دے کوڑے، ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے پتا نکلا، ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے شہتوت نکلا، پتا کوڑا ہے شہتوت مٹھا ہے، ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے پتا نکلا، اسی میں سے جامن نکلا، اسی میں سے جامن کی گٹھلی نکلی، پتا کوڑا ہے جامن دا پھل مٹھا ہے، گٹک پھر کوڑی ہے، ایک ہی ٹہنی ہے اسی میں سے آم نکلا، چھلکا کڑوا ہے گودا مٹھا ہے، نیچے اندر جو پھر گٹھلی ہے وہ پھر کڑوی ہے، بکھرے پڑے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو۔ لیکن غلطی کی ہوئی، لبنا سی نو کتھے ڈائیں ہیں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں؟ وزیر بلایا، فرمایا میرے کوڑے تے باؤ اور پورے بغداد دا چکر لو، اور پیچھے ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی۔ اس لیے بھائی جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ باتیں تو اتر بڑی ہیں لیکن بس گزارش ہے کہ عمر ہم نے ادھر ہی گزار دی، نہیں اب ادھر سے ادھر آؤ، ادھر سے ادھر آؤ، ادھر اللہ ہے، ادھر نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے، ادھر۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، لیکن کیونکہ میرا روز کا کام ہے، دوستوں کو سننے کی عادت ہے، بس سن لیتے ہیں۔ جاتے ہوئے کبھی کسی نے روک کے پوچھا نہیں مس بھائی صاحب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بھی دل انہوں دی یاد نہ معمور ہو جائے، پوچھتا تصویر کے لیے روک لیتے ہیں لیکن پوچھتا کیونکہ عادت ہے ہمیں سننے کی۔ حضرت داتا صاحب نے اسی لیے تو کشف المحجوب میں لکھا، فرماتے سب سے مشکل کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے، پوچھتا نہیں کوئی بھی، پتہ نہیں اب بھی پوچھے کوئی نہ پوچھے، لیکن لکھا ہے حضرت مجدد پاک سے کسی نے پوچھا حضور دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کر۔ عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا؟ فرمایا کیوں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی حضور گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ پتر ہمت کرو جی، وہ آخر تک جڑے بیلی بیٹھے ہمت کرو بچیو،
اللہ سلامت رکھے. اوکھا کام ہے. شیطان، نفس، دو ظالم دشمن، دو ظالم رہزن. جی لیکن اپنے اللہ کو پکارو. نبی کریم علیہ السلام اگے رو. حضور ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. دیکھو نا اللہ حضرت کیا انداز امت کو دے رہے ہیں کہ حضور کو پکارنا ہے. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. پکارنا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے پکارنا. سارے کنڈے بس نال ہی ہے نا سارا کچھ. یہ بھی کنڈا کڑوا لے حضرت عرضی پیش کر کے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا. حضرت ہم پکارتے نہیں ہیں. پکارو. ایک ایک مسئلہ عرض کرو. بس پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس دن کرم ہو گیا. میرے حضرت صاحب وہ مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. وہ ایک بیلی کو کہا بیلیا روز وہ کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا ہی کرنا. چٹھی مراد انہوں نے یاد کریا کر. جہاں سے میں شروع ہوا ہم پڑھتے ہیں ایتھو پڑھی دا یاد یاد ایتھوں کری دا ایتھوں یاد. ہم پڑھتے ہیں ہم یاد. فرمایا روز ایک چٹھی بھیجیا کر. مطلب یاد کرے. کوئی بھی درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لو، درود خضری، درود غوثیہ، جو من بھائے جو دل لگے پڑھ کے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اور پھر حضرت یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. اور آگے اور درد ہے یا حبیب اللہ اسمع قالنا. پکارتا کوئی نہیں. وہ درویش آگے سے عرض کرنے لگا حضرت کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اب شوق نہیں ہے بہت رجی. وہ تو بارگاہ ہی بہت بڑی ہے نا. وہاں تو میرے علی شاہ بھی عرض کرتے ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. آپ کبھی سیالکوٹ آئیں. ہمارے سیالکوٹ ایک فقیر ہوئے ہیں بابا لاہوری شاہ، سادات میں سے تھے اور مجذوب تھے حضرت. یہ بھی بزرگوں کا رنگ ہے نا. جان بوجھ کے حضرت وہ اپنا نام بدل دیتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے. اس قدر نفی بولے تھے مولوی سلیمان نا دی پوکھ چو نکل ہی نہیں سکے. کیسے بڑے لوگ تھے. اور حضور بلے شاہ نے تو پھر اخیر ہی کر چڑی. پلوانا والا کام کر گیا. چھوٹا ٹائٹل ہے سید ہونا لیکن پھر چھڑی چڑی ہے. بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پر جائیاں. حال نبی اولاد علی نو تو کیوں لے کر آئیاں. سید ہو کے مرید رائیوں کے ہو گئے تھے. اور پھر کیا فرمایا جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگاں پائیاں. رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں. کیڑا ایمنا نیم ہوئے کیڑا چھری پھیرے اپنے آپ. اور یاد رکھیے حضرت کرم دا دروازہ چھری تو بغیر کھولنا کوئی بھی نہیں ہے. یہ چھری پھیرنی پڑنی ہے پھر کرم دا دروازہ کھلے گا. بابا لاہوری شاہ آخری بہت خوبصورت شخصیت. حضرت کے بعد سائیں جلال حضرت ساتھ نہیں مزار بنوایا ادب کی وجہ سے. فرمایا منو پیران دفن کریے. سائیں جلال ہوئے ہیں بعد میں. اور بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ جذب تھا تو وہ انج بندے ہوندے سن انج ایسے بیٹھتے تھے.
میرے پیچھے تو ٹو ہے نا، اکھاں بند، غلبہ ذات. اور وہ سائیں جلال کہیں جی لگا بیٹھے، اور جہاں جی لگایا وہ گھرانہ ہندو تھا. اب ظاہر ہے مسلمان ہندو ہو ہی کچھ نہیں سکتا، لیکن دل ہتھوں مجبور. وہ کسی دوست سے صلاح کی، انہوں نے کہا بابا لوری شاہ ٹر جا. جب بابا لوری شاہ دی زبان ہل گئی، وہ آ کے نہ لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گیا. حضرت نے سر مبارک چکیا، اینیاں میں جدے لی پچھو آڈر آیا سی انہوں ہی کڈیا. فرمایا نزدیک آ. وہ آ گیا. حضرت نے پوچھا، اس نے ساری بات بتا دی. حضرت وہ ہندو، میں تو کوئی نگاہ ہو جائے. فرمایا جا چلا جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے کوئی پاس نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نسبت کا. انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ نے تجھے محبوب کی امت میں بھیج دیا، اور تو کیسی بات کر رہا ہے؟ جا چلا جا. یہ کہہ کے آنکھیں بند کر لیں. وہ نہیں گیا. پھر اکھاں کھولیاں، پھر اینے چونوں ہی آکھیا اور نزدیک. حضرت کا وہی سوال، سائیں جلال کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب. پھر کیا ٹر جاؤ؟ پھر نہیں گیا. پھر حضرت وہ اکھاں بند کر لیں، پھر تیجی واری کھولی، ویکھیا بندہ بیٹھا ہے، اشارہ کیتا، بالکل سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب. لیکن حضرت نے اس دفعہ وہ جواب نہیں دیا. آپ نے پہلے مارا اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ، ابھی سیدھا نہیں تھا ہوا تو دائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا، وہ بھی ایسے ہی بیٹھ گیا. رات گزر گئی. خیر ادھر تو نیند نہیں آئی کسی کو، پترکار نہیں آیا. خیر وہ سو انتظار کیا صبح کا. صبح ہوئی، والد صاحب گئے دوست کے گھر کا. پتہ بھائی جلال کتنے ہوئے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی صلاح دیتی تھی، کہن ڈیا تھا ہی میں جانا ہے تو ویکھو کتے اتھے نہ ہوئے. وہ چلا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے. پیو نے پچھو پچھان لیا کہ جلال ہی ہے. انہیں آ کے نہ مونڈے تے ہاتھ رکھ کے انہیں کہا پتر جلال گھر کیوں نہیں آیا؟ ساری رات ماں تیری روندی رہی ہے، چل اٹھ کر چلیے. پیچھے ویکھ کے پوچھا کون؟ جلال. انہیں کہا تو جلال. انہیں کہا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی کڑی کٹ چھڑی، جو دوجی ماری جلال بھی کٹ چھڑے. نہ پری رہی، نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا، نہ کہ تو رہا. لیکن بس حضرت صاحب ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. پتر کٹے تے وچھے تے ٹریکٹر تے ٹریلی تے پیسے تے منجی تے کنک تے مربے تے کلے، ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے. اللہ بڑا کچھ تھا حضرت، ہم نہیں. وہ اللہ دا واسطہ جے ہے، مینوں بھی میرے اللہ نے سب دیتا ہے، لیکن کوشش کرنا وا حضرت. آؤ تسی بھی اپنے اللہ دی طرف، نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام دی محبت دی. حضرت جی سکھو دین. یہ تھوڑا سا وقت ہے، ظاہر ایک سبق اور سنانا ہے جو جو آپ کے نصیب میں تھا، کیونکہ حضرت میرا واس ہوئے، میرا اختیار ہوئے تو مینوں کی لوڑ ہے حضرت اے والا بیان کرن دی. حضور بولے شاہ جان چھڑوا گیا، سچا کھاتے پامبڑ بل دے. مینوں کی لوڑ حضرت ویلنے چبان دینی. میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں، جب میں جامعہ نظامیہ شیخو پورا نبی پورا، ٹھیک ہے جی، جب میں نے پہلے سال میں جب پہلی میں نے تقریر کی تھی نا، تو ظاہر اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ بندہ ڈائریکٹ کڈے وچوں. تو میں نے بھی کنز الخطیب سے کی تھی، دوسری بھی وہ کی تھی، تیسری بھی وہ کی تھی. مجھے کنز الخطیب اور ابرار خطابت کے وہ تقریباً سارے موضوع یاد ہیں، لیکن کیونکہ میرا واسطے اختیار نہیں، میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بول دا. میرا واسطے اختیار ہوئے، مینوں انہاں دیاں ویلاں چبھ دیاں، مینوں نہیں ڈیڑھ لگا دا، میرے نہیں بچے ہیں، میں بھی لے کے جاواں جانے ہیں ٹیر، سب کچھ آتا ہے مجھے بھی، لیکن واسطے اختیار نہیں. بہنا وا بالکل اس طرح ہوئی جانا وا جی میں بلینک، کوئی موضوع مینوں نہیں یاد، جو پچھو کرم ہوندے نے
میں نہیں بولتی، میرے چ میرا یار بہت، اس لیے پتر اللہ دا واسطہ دھیان کرو، اللہ کہہ رہے ہیں دھیان کرو، میں نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، ہدائی مطلب بنتا ہے نا دھیان کرو دیکھو، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کہہ رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اللہ ان علماء کی خیر کرے، اللہ ان کے علم و فضل میں برکتیں دے، اس گئے گزرے دور میں یہی وہ دیے ہیں جن کی روشنی سے یہ ساری روشنیاں ہیں، بس وہ کیا پھر میں وہی کہاں کہ موضوع اللہ انا اولیاء اللہ، وہ پھر بھگتو ہوں اولیاء، شان علم شان علماء بیان ہی نہیں ہوئی، لوگ سمجھتے ہیں مولوی آئی کا، حضور فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا شیک ہینڈ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے، حضرت صاحب 8 سال لگ دیں پھر عالم بنتا ہے، جے حافظ تے 10 جے مفتی تے 12 اور پیر صاحب لئی تسی کسی پیر صاحب دے پتر ہو تو تسی پیر صاحب، کو جامعہ نظامیہ 8 سال لانے پیندے ہیں، کو اپنی تشریف شریف تے طاہر تبسم صاحب دے سوٹے کھانے پیندے ہیں، کو اپنے کپڑے آپے دھونے پیندے ہیں، اتنے روز ہی سیرے چنے انہاں کو روٹی کھانی پیندی نہیں، ملازم حسین سیدی صاحب دیاں ڈانگاں وہ کھانیاں پیندیاں نے، پیر صاحب دے پتر ہو تسی بھی پیر صاحب ہی ہو، لیکن عالم بنن لئی او باجی میں تو کہنا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، تکلیف ہے جی ہمیں، قدر ہی نہیں ہوئی انہاں دی، وہ بابا جنوں جڑا گھر پانی منگے دوجی واری نوں پانی نہ دے، بابا جی چپ کرو کی ہر ویلے پانی منگتے رہندے، وہ بھی مولوی صاحب نوں کھلون نہیں دیندا، اس لیے پتر کوئی سمجھ نہیں آندی کی ہوئے گا کی ہونا ہے، اس لیے پتر یہ بڑے قیمتی لوگ جے، مجھے کسی نے یہ نہیں بولنے کے لیے کہا، اللہ میں نوں کہن دینے کہ نہ بولو حضرت ہے، بہت قیمتی لوگ جے، اسی انہاں دی قدر نہیں کی، کتنے قیمتی سینے نے، کہنا سینے چ کی ہے اللہ دا کلام ہے، کنے قیمتی سینے نے، سینے کنے اللہ نو پسند آئے کہ اللہ نے انہاں سینے چ کی رکھیا اپنا، نواشی دے چ نہیں رکھیا، شباشی دے چ نہیں رکھیا، زرداری دے نہیں رکھیا، بلاول دے نہیں رکھیا، کنے سینے اللہ نو پسند ہوں گے کہ اللہ نے سینے چ کی رکھیا اپنا، انہاں سینے چ کی رکھیا اللہ نے اپنا قرآن، کنے سینے اللہ نو پسند، وہ چلے ہو جڑے سینے اللہ نو پسند نے، تسی بھی انہاں سینے نہ پیار کرو، کیوں نہیں کردے ہیں پیار، کم لو انہاں کو، میں اکثر اپنے جمعے میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تسی سانو زنگ لاڑے، صاحب میں نے کہنا اینا پوچھو سانو اینے ساڑیاں راتاں لائبریری چ گزرنے، تسی سانو زنگ لا، اسی وہ چھریاں واں جنہاں دیاں تاراں ہون تیز، پوچھتا نہیں کوئی، پوچھو پتر، لو انہاں کولو علم دین، اے بچے بیٹھے نے، اے تھوڑے نے زیادہ ہونے چاہیے نے، دیو ایک بچہ دین، وہ چلے ہو کل اتنے کسے ڈاکٹر نے ڈاکٹر نہیں جی ہونا، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں غصہ نہ کیجیے گا، کسی انجینئر نے اتنے انجینئر نہیں جی ہونا، کسی بیوروکریٹ نے اتنے بیوروکریٹ نہیں، حافظ ایتھے بھی حافظ، حافظ قبر چ بھی حافظ، حافظ حشر وچ بھی حافظ، حضرت صاحب عالم ایتھے بھی عالم، عالم قبر چ بھی عالم، عالم حشر چ بھی عالم، عالم جنت وچ بھی عالم، حضرت صاحب کیوں نہیں سودا کر دے پہ دو اپنا ایک پتر حضرت دین نو، تھوڑے بیٹھے دے بہتے ہونے چاہیے نے، حضرت اپنے مدرسیاں نال پیار کرو، اپنے مدرسیاں نو اپ گریڈ کرو، آؤ سونیاں عمارتاں، سونا فرنیچر، ہر معاملہ سونا کرو، حضرت اسی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، سنیو اسی اپنے سارے پیسے نفلاں تے اڑا چھڑے، حضرت
لیکن جدو باری آئی مدرسے دی، جدو باری آئی علم دی، جدو باری آئی علم دین دی، سنیا کل کک بھی ہے۔ آخری بات جی عبد القادر بھائی، آخری بات، میں حضرت سیالکوٹ امیر ترین شہر ہے اللہ بچ میرا بھی قصور ہے، لیکن کی کراں یہ لگے دے اسی انشاءاللہ بچیاں دا ایک مدرسہ سی بنا لیا اور بڑا سونا بنایا اللہ دے فضل نال۔ میں جب کبھی وہ جذباتی ہوں نا، کچھ معاملہ اس طرح کا ہو، اور کیونکہ عبد القادر بھائی کو پتہ ہے میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا، وہ سارے جمعہ پڑھتے ہیں، تو جدن کتے کو ہوئے تو میں پھر کہنا ہوئے اپنے ایک ایک بچہ دو اپنا دین، اس ٹائم نہیں بولتا کوئی بھی، چلے جائیں گے، لیکن پھر کیا کریں گے، اپنی فیکٹریوں میں جا کے نا مجھے میسج کرتے ہیں پھر، اور میسج کیا کریں گے، وہ اپنے بچوں کے اسکول کی مجھے وہ بھیجیں گے، پکس بھیجیں گے، ان کے کلاس روم کی تصویریں بھیجیں گے، ان کے جو مدرسہ ان کے اسکول میں گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں جو جھولے لگے ہیں اس کی تصویریں بھیجیں گے، وہ جو اسکول میں کیفے ٹیریا بنا ہے اس کی، اور پھر پیچھے کیا لکھتے ہیں، حضرت صاحب اگر آپ دے کول کوئی اس طرح کا مدرسہ ہے سانو دسیو، اسی سویرے بچے بھیج چھڑنے۔ کیا کہوں ان کو حضرت کہ سنیا نے سارے پیسے، سنیا نے سارے پیسے، اس لیے پتر بڑے لا بیٹھے ہیں، آؤ علم دین دی طرف حضرت۔ اس وقت پاکستان نو تربیت دی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان نو علم دین دی ضرورت ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ سونے بچے، سونے کپڑے، اللہ انہوں قبول کرے، جڑے پڑھا رہے ہیں اللہ انہوں قبول کرے، اور ودے، اور اللہ ساڑھے کلو کام لگے۔ میرے صاحب کہا کرتے تھے اسی کسے کام دے نہیں، لیکن اللہ تو ساڑھے کلو پھر بھی کام لے لے، تو چاہیں تو ابا ویلا کلو کام لے لے، تو چاہیں تو مچھرہ کلو نمرود دا لشکر مروا چھڑے، یا اللہ ساڑھے کلو کام لے لے۔ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، اللہ آپ کے کام کو قبول کرے، اور اللہ اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ کوئی بات، کوئی سبقت لسانی، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی ایسا تو اللہ معاف کرے، آپ بھی اصلاح فرما دیجئے گا۔ بس حضرت دل کا درد ہے، یہ سارے چوپ کر رہے ہیں، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ یہ میرا فون دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے، اگر میں بولتا ہوں نا کہ میرا فون دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے، تو جنیاں دھمکیاں دینے میری بھی دلیری ہونی ودی جاندی۔ اللہ دا شکر ہے اپنی گڈی آپ ہی چلا کے آئے ہیں۔ میں کہا بھائی جڑا ڈیوٹی صحیح کرے انہوں ٹینشن کا دی ہے، اور میں نے تو کہا ہے میں بھائی جدن کسی دا مارن مورن دا منو پروگرام بنیا تو دھیان نہ لائیو، کیونکہ جڑا گنا لے کے پوندا ہے وہ بھی خطرناک ہوندا ہے، لیکن جڑا گنا تو بغیر پوندا ہے وہ بہتا خطرناک ہوندا ہے۔ وہ کل پتہ نہیں ہو رہا کیڑا مزائل ہے، کیڑی خفیہ توپ ہے جڑا بغیر گنا تو ہی پاؤں ڈے پڑھ کے۔ اللہ یہ باتیں کرنی سوکھی نہیں ہے، پوچھے پورا مافیا ہے، اور وہ بڑی بڑی حضرت مجھے آتی ہیں، تینوں یہ کر دیاں گے توں، اور میں جا توں کرن جو ہے 10-10 روپے دیاں ویلاں لین والے ہوں سانو ڈران گے حضرت، یہ سانو ڈران گے حضرت صاحب۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا کرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب ٹھیک ہو گیا جی، اپنے اللہ والا آوانگے اسی سارے جی، نماز کی پابندی کریں گے جی۔ پتر جس طرح ایتھے رش پایا جے نا، علماء دے نال رلو اور مسجد وچ رش پائیے پتر ہے، یہ بھی رش بڑا سونا ہے، لیکن حضور نے خوش ادو ہونا ہے جدو رش مسجد، حضور نے خوش ادو ہونا ہے جدو رش، حضور نے خوش ادو ہونا ہے جدو اینے بندے فجر وچ بھی آن گے۔ ہماری محفلوں میں رش ہے لیکن فجر میں رش، وما علینا الا البلاغ المبین۔